السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ اس سوال کے نام، کیا اللہ قرآن کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے؟ دوستو، یہ جو منکرین قرآن ہیں، یہ جو روایت پرست ہیں، یہ جو صحیح بخاری کو ماننے والے ہیں، آج کل انہوں نے سوشل میڈیا پہ ایک نیا پروپیگنڈا شروع کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے نا، یہ براہ راست نہیں پڑھنا چاہیے، کسی مولوی کے ذریعے پڑھو، کسی مولوی کے ذریعے پڑھو۔ کیوں؟ خود پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے قرآن کو آسان بنایا سمجھنے کے لیے۔ پھر کیا فرمایا اللہ نے؟ تدبر کرو، دماغ لڑاؤ، سوچو۔ اور یہ بدبخت روایت پرست، یہ تو شعر بن گیا نا، یہ بدبخت روایت پرست یہ کہتے ہیں کہ قرآن براہ راست نہیں پڑھو۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے جس کے اندر اللہ نے مچھر کی مثال دی ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ مچھر کی مثال دینے کے بعد اللہ نے فرمایا، میں اس مثال سے کچھ لوگوں کو ہدایت دیتا ہوں، کچھ کو گمراہ کر دیتا ہوں۔ یعنی جو لوگ میری بات کو بغیر چون چراں کیے، بغیر سوال کیے مان لیتے ہیں، مفہوم بتا رہا ہوں، وہ نجات یافتہ ہیں۔ اور جو سوال اٹھاتے ہیں کہ اللہ نے مچھر کی مثال کیوں نہیں، اور بھی کسی چیز کی مثال دے سکتا تھا، مطلب سوال پہ سوال کرتے ہیں، اللہ کے احکامات پر، اللہ کی جو مرضی ہے اس پہ انگلی اٹھاتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے پھر میں یہ مثال بیان کر کے ایسے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہوں۔ ایمان والا سوال نہیں اٹھاتا اللہ کے آگے، وہ اپنا سر جھکا دیتا ہے۔ اب جو منکرین قرآن ہیں، جو روایت پرست ہیں، وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت قرآن کے بارے میں کہ اللہ قرآن کے ذریعے ہدایت دیتا ہے اور قرآن کے ذریعے گمراہ کر دیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ معاف کرے۔ یہ ایسے بدبخت ہیں روایت پرست، کہتے ہیں قرآن گمراہ کرتا ہے۔ بتائیں، اس آیت کے اندر اللہ نے مچھر کی مثال دی ہے، مچھر کی مثال دے کے اللہ نے کہا ہے کہ اس مثال کے ذریعے بعض لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، بعض کو گمراہ کرتا ہے۔ لیکن روایت پرستوں کی چونکہ عقلوں پہ پردہ ہے اور اللہ کی مار ہے، اس لیے یہ جو مچھر والا حصہ جو ہے نا، یہ کاٹ دیتے ہیں، یہ اس کا ذکر نہیں کرتے، صرف آگے سے نا چند الفاظ جو آیت کے ہیں وہ لکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو اللہ نے کہا ہے۔ اس قرآن سے اللہ جسے چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے گمراہ کر دے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور جو پیچھے مچھر والی مثال اللہ نے دی ہے، اس کو غائب کر دیتے ہیں منظر سے، اور جو پیچھے اللہ نے مچھر والی مثال دی ہے اس کو ہٹا دیتے ہیں۔ یہ لوگ کسی کو بیان نہیں کرتے، یہ ایسے بدبخت ہیں۔ یعنی اللہ کی آیات کو بھی یہ لوگ تروڑ مڑوڑ کر پیش کرتے ہیں، ان کو سچائی ہضم نہیں ہوتی۔ قیامت کے دن نبی علیہ السلام اپنے سے منسوب روایات چھوڑے جانے کا نہیں، قرآن چھوڑے جانے کا شکوہ کریں گے۔ تو دوستو، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ اس پہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بناؤں، تاکہ آپ میں سے بھی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ قرآن نعوذ باللہ گمراہ کرتا ہے تو وہ توبہ طائب ہو جائے۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی سانس چل رہی ہے، نبض چل رہی ہے، توبہ کرو۔ یہ اللہ کا کلام ہے، مذاق نہیں ہے، کتاب اللہ ہے، حبل اللہ ہے۔ اللہ نے کہا یہ میری رسی ہے، اس کو تھامو۔ اس کے بارے میں یہ گھٹیا عقیدہ رکھنا کہ یہ گمراہ کرتا ہے اور مچھر والی مثال کو چھپا دینا، ان لوگوں سے دوستو بچو، دور رہو، 500 میٹر دور رہو ایسے لوگوں سے جو اس طرح کی باتیں کریں۔ اللہ کی کتاب کو تھامو، یہ ہیرا ہے، ہیرا۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے یہ سیدھا راستہ دکھاتی ہے، گمراہ نہیں کرتی، سیدھا راستہ دکھاتی ہے، بالکل سیدھا۔ قرآن کو تھامو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے انشاءاللہ۔ دوستو، چینل کو لائک کرو، سبسکرائب کرو، اپنے رشتہ داروں کو بھی بتاؤ، اور اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دو۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ قرآن زندہ باد۔